السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور آج بات چیت ہوگی القادر ٹرسٹ کیس جو المعروف 190 ملین پاؤنڈ جس کو کہا گیا، اس پہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی۔ عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال، اور اسی طرح سے 10 لاکھ روپے عمران خان کو جرمانہ کیا گیا اور 5 لاکھ بشرا بی بی کو کیا گیا، اور القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو 24 گھنٹے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو معلوم تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو 14 سال اور 7 سال بشرا بی بی کو ہوگی۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ فیصلے ابھی سنائے نہیں جاتے اور پہلے ہی لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی تھا۔ کچھ ججوں کے نام جو ہے کہ وہ ان کی منظوری دی گئی ہے ججز کی تقرری کے لیے، اور اس میں کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ کریں گے اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، اور دیہی عدلیہ جو نئے ججز آئیں گے تو اس کے بعد کتنی خود مختار ہوگی، کتنی آزاد ہوگی، کتنی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، دونوں شعبہ قانون سے وابستہ ہیں، اور راجہ خالد صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے، وہ بھی قانون کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اگرچہ مظلوم پارٹی جو ہے وہ تو علی بخاری صاحب ہیں، مظلوم یا مظلوم، تو آپ اس فیصلے کو، کیس ہے نا آپ کو معلوم ہے، اور یہ فیصلہ جو اناؤنس ہوا ہے اس میں غالباً عمران خان کو تو میکسیمم پنشمنٹ ہے اور بشرا بی بی کو اعانت جرم میں سزا دی گئی ہے، اور یہ کیبنٹ کی اپروول سے بھی ہوا ہے، نیب قانون بھی بہت کچھ کہتا ہے، تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس پہ اظہار بھی کر چکا ہوں کہ یہ کیس بیسیکلی بنتا نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں، آپ نے کیس اسٹیبلش کرنا ہے انڈر سیکشن 24 تعزیرات پاکستان، جس کو ہم کہتے ہیں ڈس آنیسٹی، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رانگ فل لاس، رانگ فل گین، پیسے آئے۔ عمران خان نے لاس کیا اور عمران خان نے گین کیا یا لاس اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہوا، یہ دو چیزوں کے گرد یہ کیس بنتا ہے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ضمانت کا کیس سنا تو مسٹر جسٹس میاں گل حسن صاحب نے سوالات اٹھائے کہ یہ پیسے کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے؟ نیب نے کہا نو۔ انہوں نے کہا کیا یہ ٹرسٹ جو رجسٹرڈ ہوا ہے یہ عمران خان کے وارثوں کو ان کیس آف ڈیتھ یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا کیا جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان سے کوئی فیس لی جاتی؟ انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا اگر کوئی وہاں پہ بینیفٹ ہو رہا ہے تو وہ کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نو، جس پہ عمران خان کی بیل ہو گئی۔ اور یہی بنیادی نکات ہیں اس کیس کے اندر۔ اسٹیبلش انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ ڈس آنیسٹی اور رانگ فل لاس اینڈ رانگ فل گین، مس یوز آف پاور، مس یوز آف پوزیشن کو استعمال کر وہ کے بھی زمین دیکھیں، لیا۔ اس میں بھی دیکھیں کیسے ہوا کہ جی زمین لی، عمران خان نے کیا وہاں پہ اپنا ذاتی گھر یا کوئی بنگلہ بنا لیا؟ نہیں، ٹرسٹ بنایا۔ اس میں کون پڑھ رہے ہیں؟ پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں نا، فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں نیک نا۔ نامی کمائی ہے بھائی، نیک نامی اس ملک کے اندر کمانا واقعتاً جرم ہے، جو اگر انہوں نے کیا ہے تو بالکل انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر نیک نامی یا اللہ کے واسطے یا کوئی ٹرسٹ کا کام یا اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام ہے، اگر وہ جرم ہے تو وہ بالکل انہوں نے کیا۔ اس میں پھر 14 سال نہیں تھی، پھر سزائے موت ہونی چاہیے 1400 تھی۔ سال، ہاں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اعانت جرم کی آپ نے بات کی کہ بشرا بی بی نے اعانت جرم کیا، پھر تو اگر اعانت جرم تھا تو پھر ٹرسٹ رجسٹرڈ کرنے والے بھی اس میں ملزم ہیں، پھر تو ان کو بھی ملزم ہونا چاہیے۔ جہاں پہ رجسٹرڈ ہوا، رجسٹرار جو واٹ ایور اس کے اندر جس نے جو رول پلے کیا وہ سارے ملزم ہیں، تو پھر آپ نے ان کو کیوں کیا؟ پھر اس کے بیک پہ چلے جائیں کہ یہ پیسے این سی اے نے وہاں سے بھیجے ہیں، تو یہ پیسے کس کے تھے، کس کو گئے، وہاں پہ کون لے کے گیا، وہ کہاں ہے؟ وہ اس میں ملزم ہے نہیں، وہ آپ نے تو قوم کے سامنے یہ کیس خود اسٹیبلش کر دیا کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کے اندر وہ کیا ہے۔ یہی چیز آپ نے دیکھی کہ ماضی میں بھی ایک جج صاحب کے اوپر
جب نواز شریف کو سزائیں ہوئی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ جج صاحب کے اپنے سائن دوسرے سائن سے نہیں ملتے، یہ ریکارڈ پہ باتیں تھیں۔ بات ہے کہ آج بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ فیصلہ کس سے ڈکا چھپا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں عمران خان کو سزا ہوگی، آپ کے بے تحاشا پروگراموں میں میں یہ بات کر کے گیا ہوں۔ کل تو سوشل میڈیا بہت سے جرنلسٹوں نے لکھ دیا 14 سال 7 سال انہوں نے لکھ دیا، تو پھر یہ کون سا فیصلہ ہے؟ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ اگر زبان زد عام تھا تو یہ کون سا انصاف ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو سزا دی گئی ہے، اور اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب یہ ساری ایویڈنس ہوئی ہے، سارا ٹرائل ہوا ہے، آپ نے اس کو ڈے بائی ڈے چلایا، آپ نے تو گھنٹوں کی ایڈجرنمنٹ نہیں دی۔ اب آپ نے جب اس کا ججمنٹ سنانے کا وقت آیا، آپ نے ایڈجرنمنٹس دی اور 11 بجے کا آپ نے وکلا کو ٹائم دیا اور 11 بجے آپ ایڈجرن کر کے جا رہے ہیں، اس سے عوام کیا سمجھے گی؟ 25 دن لگا دیا۔ آپ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ ہو گیا مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ دو فیصلے، ایک بریت والا ہے، کنوکشن والا ہے، وہ نہیں ہوا، کنوکشن والا فیصلہ سامنے آ گیا۔ کچھ چینل سے پہلے بریت والا چلا دیا۔ مجھے بتائیں اس جج صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کیا۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ بخاری صاحب، یہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ میگا کرپشن کا، یہ وزیر اطلاع صاحب نے کہا جی میگا کرپشن کا کیس تھا، الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا، اور دوسرا وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے عمران خان کے بارے میں کہ وہ اپنے دور میں سزائیں دیتے رہے تو اب ان کو بھی سزائیں مل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالد بھائی، بات یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ جوڈیشری کے لیے ایک تاریک اندھیرا دن ثابت ہوگا، آپ میری بات یاد رکھ لیجئے گا۔ اور یہ جس طرح جوڈیشری نے فیصلے کیے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جیسے آج 40 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، انسٹیٹیوشن سے غلطی ہوئی، اور انسٹیٹیوشن کی غلطی کا خمیازہ کس نے بھگتا؟ عوام نے بھگتا، آپ نے بھگتا، میں نے بھگتا۔ سو بات یہ ہے جنہوں نے فیصلے غلط کیے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب تو کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کے اوپر ہم کومنٹس بھی کر چکے ہیں، نہ آپ پہ تو انہیں عدالت آتی ہے، نہ ریاست صاحب پہ آتی ہے، نہ میرے پہ آتی ہے۔ دیکھیں، یہ ظلم و جبر اور بربریت کی اعلیٰ ترین مثال آپ کے پاس موجود ہے، اور لیٹسٹ جو آج کی تاریخ میں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج صاحب آتے ہیں اسی کیس میں پچھلی 3 تاریخوں میں اور ججمنٹ لاتے ہیں، لہراتے ہیں۔ آپ ہی کے پروگرام سے پتہ چلا، کونسل سے پتہ چلا، جو لوگ موجود تھے وہاں پتہ چلا، بالکل یہ لکھا ہوا ہے، دستخط بھی ہے۔ اور بھائی پھر روکتے کس لیے ہو؟ ججمنٹ اناؤنس کرنے کے لیے۔ آپ کے کسٹڈی میں ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر، آپ کہتے ہیں وہ نہیں آئے۔ آج کیسے بلا لیا آپ نے؟ پھر آپ نے کیسے بلا لیا؟ آج آپ ٹائم دیتے ہیں 11 بجے، آپ صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں، جا کے 9:30 10 بجے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھے، ان کا کنڈکٹ آلریڈی سب کے سامنے ہے، اور یہ چیزیں جو پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پہ چل رہی تھی کہ میں آپ کو اینکرز کا نام نہیں لیتا ہوں، میں آپ کو خالی جو ان کے مسلم لیگ کے 5 ان کے جو میں پولیٹیکل تو نہیں کہوں گا ان کو، وہ تو جسٹس بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے اگلے دن۔ اب میں میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیں، عطا تاڑ کو دیکھ لیں، اس کو فیصل بوڈا کو دیکھ لیں، ان 4-5 لوگوں کو آپ دیکھ لیں، 4-5 دن سے پیچھے جو یہ کہا ہے انہوں نے وہی ہو گیا۔ تو یا تو آپ نے پڑھ کے آئے یا آپ نے ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اور ایز اے جوڈیشری اس انسٹیٹیوشن کے لیے ایک بھیانک دن ہے، تاریخ کا وہ باب ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی بھولے گا نہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ریکٹیفائی کیسے ہوگا؟ ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب یہ ریکٹیفائی کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ریکٹیفائی ہونا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا حق بھی ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ دیکھیں، اپیل تو ہم نے کرنی ہے، وہ اس کا لیمیٹیشنز کے اندر انشاءاللہ اپیل فائل ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ ریاست صاحب نے آپ کو آلریڈی بتایا، جو کمنٹس اپیلیٹ کورٹ تو ہائی کورٹ ہے نا، جو ہائی کورٹ آلریڈی اس پہ اپنے کمنٹس کر چکی ہے، وہ اس پورے کیس کو، کیونکہ ٹاپ اینڈ پہ کیس آ چکا تھا، تو سارا کے سارا شٹر ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز پتہ نہیں چلے گی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن کنیکٹیوٹی کیا ہے آپ یہ، اور ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہ جو 131 پیراگراف جو جج صاحب نے لکھا، کانٹرڈکشنز جب آ جاتی ہیں ایویڈنس کے اوپر اور وٹنسز کے اوپر، تو اس کا بینیفٹ جو ہے ہمیشہ جو ایکیوزڈ کو ملتا ہے۔ انہوں نے وائٹ کالر کرائم کا اس میں لکھا، اس نے کہا جی اس کے اندر کنٹرڈکشنز ہیں، لیکن وائٹ جو کالر کرائمز ہیں ان میں یہ یوزلی نیچرل بات ہے ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ نیچرل بات جج صاحب نہیں کہہ سکتے، نیچرل بات ہے، انہوں نے لاء کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور ایویڈنس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اس کے اوپر، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہی چیز اس کو انڈو کر دے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے جی
اور ہمارے ملک کی جوڈیشری جو پہلے 140ویں نمبر پہ تھی، اب میرا خیال ہے اس نمبر پہ پہنچ جائے گی اس فیصلے کے بعد کہ جس کے نیچے نمبر کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں نہیں اچھا ہے نا، جب اس کو الٹا کریں گے تو پہلے نمبر پہ آ جائیں گے نا. خالد بھائی الٹا لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں ایک چیز کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے پاکستانی سٹیزن، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لیگل پریکٹیشنر. یہ جو اسپیشل ججز لگائے جاتے ہیں اور جو ڈیپوٹیشن پہ لائے گئے، آپ ذرا اٹھا کے تو دیکھ لیں جو ہمارے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف جتنی سزائیں ہوئیں، سارے کے سارے ڈیپوٹیشنسٹ آئے 2 سال کے لیے پنجاب سے اور وہاں سے لائے گئے اور لا کے ان کو بٹھایا گیا اور ان سے سزائیں دلوائی گئیں اور وہ 2 سال بعد اپیل کتنے دنوں تک آپ جنرلی تو سماعت تو مکمل ہو چکی تھی کوئی 25-30 دن پہلے، اور آپ کو اندازہ تھا فیصلہ کیا ہونا ہے، وہ سب کو پتا تھا. تو اپیل تو عموماً فیصلہ دیکھ کے تیار کی جاتی ہے. اچھا اس کے اندر کون کون سے ایسی لاجیکل ریزنز دی ہیں جن کی بنیاد پہ سزا دی ہے، تو ہوپ فلی ود ان اے ویک 10 days ہو جائے گا. جی ہوپ فلی ہو جائے گی، کیونکہ ادروائز آپ کا جو لمیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کو آرڈر اناؤنس ہونے کے بعد آپ سیم ڈے اگر ٹیسٹڈ کاپی اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو کاپی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. وہ آج میرے خیال ہے انہوں نے کہا تھا ٹیسٹڈ کاپیز آج ہی دے دیں. وہ اگر آج مل جاتی ہیں تو آج سے لمیٹیشن سٹارٹ ہوگی. جو جج صاحب لا کے لہراتے رہے ہیں پہلے، مجھے تو یہ لگ رہا تھا جیسے ہم نے خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا تو اس کے بعد کتنا کچھ ہوا. میں سائفر میں وکیل بھی تھا، ہم نے دیکھا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ جج صاحب آ کے روز لہرا جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپ اپنی ڈیمانڈ میں لکھ دیتے نا جی عمران خان سمیت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ سارے باہر ہوتے ہیں ابھی. آپ دیکھیں جی ہم نے باہر تو ہونا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ الٹیمیٹلی جیت جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے، میں کہاں سے ایگزامپل دینا شروع کروں، 1400 سال سے پیچھے سٹارٹ کروں اور آج کی تاریخ پہ آ جاؤں تو اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ایک شخص جس نے سنت رسول پہ ایک یونیورسٹی قائم کی جو دین پڑھانے کے لیے ہوئی. قادر یونیورسٹی جو تھی اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ اس کے اندر سنت محمدی پڑھائی جا رہی تھی. آج اس کو بنانے والے کو سزا دے دی گئی. تو یہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اور آپ کا جو امپلیمنٹ ایگزیکیوشن سسٹم اور آپ کا جو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، سینیریوز چل رہے ہیں، اس کے اندر کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ کہ اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر اس کی سنت پہ کوئی یونیورسٹی بنائی جائے جو ان کی تعلیم دی ہو، اس کو بھی آپ کہتے ہیں. 2 سینیریو ہیں ریاست آزاد صاحب. ایک یہ ہے کہ جی کہ یہ پیسہ پاکستان میں آیا ہے، اب وہ گورنمنٹ ٹریجری میں جانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. دوسرا ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور وہ ساری کی ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارا معاملہ چل رہا ہے. اور ایک سینیریو یہ ہے کہ پیسہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، ایسٹس بنتے ہیں، پراپرٹیز بنتی ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے محلات بنتے ہیں، اس کو کاروبار کہا جاتا ہے. اس کو جرم بنا دیا ہم نے. تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ نمبر 1 ایز اے اسٹیٹ کہاں جا رہے ہیں؟ اور دوسرا جو وہ پیرا 131 کا علی بخاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپ بھی یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کو اور قانونی شہادت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جج صاحب نے لکھا کہ گواہ کے بیانات اور شواہد کے اندر تضادات ہیں استخاصہ نے جو دیے ہیں، لیکن ان کو جو ہے کہ جب وائٹ کالر کرائم آ جاتے ہیں تو یہ نیچرل بات ہے، اس لیے میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم جو اس کے اندر ہے کہ ایچ اینڈ ایوری بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول گو ٹو دی ایکیوزڈ از دی لولی چائلڈ آف کورٹ بھی کہا جائے، لا بھی کہا جائے، وہ تو گڈ ٹو سی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر اگر اس کو میں بہت کٹ شارٹ کروں تو دیکھیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا سیکشن 24 کی بات کی، وہ نہیں بنتی. اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بات بنتی تو اس کو ڈسکریپنسیز کہا جا سکتا ہے یا پروسیجرل لیپس کہا جا سکتا ہے یا irregularities کہی جا سکتی جو تعزیرات پاکستان کے تحت جرم نہیں. اچھا کیبنٹ کے سامنے وہ کہتے ہیں نہیں کہ اس کو بند لفافہ دا، وہ تو ابھی بھی کیبنٹ منٹس میں کھول دیں اس کو، یہ حکومت کھول دیتی ہے اس کو کھولنے بند کرنے کو جرم نہیں کہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانگ فل لاس کیا ہوا ہے، رانگ فل گین کیا ہوا ہے. جرم یہ ہے آپ کا کپ، یہ کپ میں اٹھا کے ذاتی استعمال میں لے آتا ہوں یا میں کسی کو آگے بیچ دیتا ہوں یا میں گفٹ کر دیتا ہوں، یہ آپ کو رانگ فل گین ہے. اور جو میں نے بیچا اسے میں نے پیسے لیے، یہ رانگ فل لاس ہے آپ کا. میں نے کب بیچا اور بیچنے کا جو پیسہ میں نے لیا ہے یہ ہے رانگ فل گین. تو یہ چیز اس میں مجھے بتا دیں کہ پیسے تو کہیں آئے اور اکاؤنٹ میں پڑے، وہ نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہی نہیں. عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں، عمران خان نے استعمال کیے، بشرا بی بی نے کیے نہیں کیے نا، تو جرم تو بن گئے. اب پھر اس کی اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ جو اس کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں اور کنٹراڈکشنز ہیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم اور ہمارا اسلامی جو نظام ہے جو انصاف کا، اس کو اگر دیکھیں تو حدیث پاک ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے
100 गुनाहगार को छोड़ छोड़ दिए। ये है हमारा निजाम। अगर आप देखें इसके अंदर छोटे से छोटा डाउट भी या कंट्राडिक्शन भी है ना, तो उसका बेनिफिट आपने फुल डोज दे दिए और भाई फुल डोज दे दिया आपने। अमानुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया। मैं जरा साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आपके लीडर हैं जनाब अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम बात ये कर रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस का, जो 190 मिलियन का फैसला आया, और उसके अंदर फैसले में जैसा हमने लिखा है कि इसमें जो इस्तखासा ने कुछ शवाहिद दिए हैं उसके अंदर तजादात मौजूद हैं, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं। और जब भी आपने सुना भी होगा रियासत साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुल्ज़म को फ़ायदा जाना चाहिए। ये जो आज सारा फैसला हुआ, इसको आप समझते हैं कि वाकई ठीक है और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया या कुछ ऐसा गेन किया अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके कि उनको ये 14 साल की सज़ा मिलनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरिट पे तो जो हमारे दोस्त जिन्होंने केस कंडक्ट किया और जिन्होंने जजमेंट पढ़ा डिटेल से, और जैसा साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं अलग से कानूनी बात करूंगा, क्योंकि जहां तक नेब ऑर्डिनेंस की बात है जिसके अंदर 2022 में 2023 में तरामीम आई हैं, जिन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और उस पर जो है हमारी हुकूमत ने बगड़े बजाई हैं, तो आज उस तरमीम के तो धज्जियां उड़ा दी इस अदालत ने। उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर जो है काबीना के जितने फैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सही। कि काबीना का कोई भी फैसला होगा उसको नेब जो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको इम्यूनिटी मिल गई है। और इसके बाद जो इस तरह के जितने भी इदारे हैं, कमेटियां हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है डेवलपमेंट स्कीमों के बारे में जो मुख्तलिफ काउंसिलें बनी हुई हैं वफाक और सूबों में, उन तमाम को जुर्म के डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। तो जब काबीना का फैसला सही है गलत है, नेब के ऑर्डिनेंस के अंदर वो जुर्म ही नहीं है। अगर गलत फैसला भी है तो नेब के परव्यू में नहीं आता है वो। सही। तो इरेगुलरिटी हो सकती है। इरेगुलरिटी का अपना एक प्रोसीजर होगा, अपने END रूल्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे, उसके अंदर देखा जा सकता है। नेब के जुर्म से तो उसको निकाल दिया गया है। तो काबीना का फैसला अच्छा है बुरा है वो तो गलत है सही है वो तो खत्म हो गया नेब के कानून। सही। अच्छा, ये नुक्ता बताया कि वो ये कहते हैं अमानुल्लाह साहब, वो ये कहते हैं सजा देने वाले ये कहते हैं कि क्योंकि वो बंद लिफाफा था तो वो तो काबीना को बताया ही नहीं इसके अंदर क्या है, तो इसलिए उसको हम काबीना का फैसला फर्ज करो नहीं भी बताया तब भी तो काबीना का फैसला है ना। सही। नहीं बताया उसके अंदर क्या है, वो तो फिर वो नहीं आईओ तो नहीं बैठा वो तो लिफाफे के अंदर। लिफाफा भी मैं तो कह रहा हूँ उसको काबीना के फैसले को उन्होंने इंडेमनिटी दे दी है कि जनाब काबीना के फैसला को ऊपर कोई पूछगछ नहीं हो सकता है। मतलब जहाँ पर कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल हुआ हो, किसी इंडिविजुअल का फैसला न हो, तो वहां पर जो है नेब के कानून साकित हो जाते हैं। सही। जब नेब का कानून साकित है तो जज साहब ने अपने घर से फैसला लिख के लाया कहाँ से? अच्छा, तो ये उसके अंदर काबीना का अख्तियार था और उसने अख्तियार इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में गलत या सही फैसला किया, ठीक तो हो उसके लिए गया। अलग कोई फोरम ढूंढ। नैब का जुरिसडिक्शन नहीं है क्या? किसी और कानून के तहत ऐसी सूरत में कुछ बन सकता है मामला या केस? नहीं बन सकता वो, और मैं कहता हूँ रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हो सकता है कि अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसकी क्या होगी। कोई अगर लेन देन का मामला है, पैसों का मामला है, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है, वो अलग प्रोसीजर गवर्नमेंट खुद कर सकती है फ्रेम। गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे तो उसके अंदर देखा जा सकता है, मगर इसके अंदर कोई बात करप्शन की नहीं है। दूसरी बात जहां तक बात है कि बुशरा बीबी और अलकादर ट्रस्ट और रियाज मलिक का पैसा, इसका तो इससे कोई नेक्सस इसलिए नहीं है कि ये दो प्राइवेट पार्टीज हैं। सही। दो प्राइवेट पार्टी, मलिक रियाज चाहे अपनी पूरी जायदाद बुशरा बीबी को दे दे, किसी को क्या हक है रियासत को या गवर्नमेंट को किसी से पूछे तुमने मिल्कियत क्यों दी है? मिल्कियत सही है गलत है, मलिक रियाज की है, उसने दे दी अपनी तरफ से, अपनी चीज दी है। सही। तो उस पर भी नेब का कानून प्राइवेट आदमियों पर लागू नहीं होता है। अलकादर ट्रस्ट को जो पैसा या जो जमीन दिया है किसी ने दिया तो प्राइवेटली दिया है, गवर्नमेंट के खजाने से नहीं दिया है। सही है। अगर मानो साहब हमारे साथ रहेगा, जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर हमें राजा खालिद हैं कि वो भी ज्वाइन कर लेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کر رہے ہیں ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس، القادر ٹرسٹ کیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہمیں راجہ خالد صاحب نے بھی جوائن کیا. اس سے پہلے ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علی بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، امان اللہ صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار، انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر دیا. راجہ صاحب، آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں بلکہ تینوں پینلسٹ کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا اور کیبنٹ کے ڈیسیژنس کو پروٹیکشن حاصل ہے، نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، اور اس نے یہ بیانڈ دی جورسڈکشن فیصلہ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لے سکتی کہ جس میں کالے دھن کو سفید کیا جائے، اس لیے کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ رقم وہاں پہ کانفسکیٹ کی گئی، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ منی لانڈرنگ نہیں تھی، یہ 3 دسمبر 2019 کی پریس ریلیز ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی. وہاں سے بھی اٹ از کوائٹ آبویس فرام دیٹ پرٹیکولر پریس ریلیز دیٹ اٹس اماؤنٹ وچ واز شفٹیڈ فرام پاکستان ٹو انگلینڈ ان شیپ آف منی لانڈرنگ. اب اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کو واپس جائے گی. اسی دوران ملک ریاض صاحب کو جب انہیں تو ظاہر پتہ تھا اس بات کا کہ میری رقم وہاں پہ ضبط کی گئی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اپروچ کیا. انہیں کہا کہ میری رقم یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، کانفسکیٹ ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے گی، اس سے آپ جو سپریم کورٹ کا میرا اکاؤنٹ ہے جرمانے والا اس میں ایڈجسٹ کر دیں. تو انہوں نے اس میں بند لفافے میں دیکھیں نا یہ کیسی اپروول ہے. اسی کو آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی میلا فیڈی نہیں تھی، کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں تھا، کوئی پرسنل گینز نہیں تھے، کوئی بینیفٹس نہیں لینے تھے، آپ نے بند لفافے میں بغیر ایجنڈے پہ پلیس کیے، اس دن کے ایجنڈے پہ کاروائی نہیں تھی، آپ نے اپروول لی، اور آپ کے وزراء نے اس احتجاج کے اس وقت باتیں آئی تھی. شیرین مزاری نے کہا، شیخ رشید نے کہا، فواد چودھری نے کہا، اور بعد میں بہت سارے وزراء آپ کے خلاف بطور وٹنس بھی گزرے ہیں کہ ہم سے اس طرح کی اپروول مانگی گئی. یہ اپروول اٹ واز نلٹی ان دی آئی آف لا، یہ پریکٹس نہیں ہوتی. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے ٹرائل کے دوران وہ جو خفیہ لفافہ تھا ابھی بھی بند ہے. اب تو گورنمنٹ چینج ہوگی، پی ڈی ایم کی آ گئی، اب دوبارہ گورنمنٹ بھی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کو کھول کے عدالت کے سامنے بھی نہیں رکھا گیا. اچھا، اس کے اندر ہے کون سی کوئی سونے کی چڑیا ہے یا کیا چیز ہے وہ جو آپ نقطہ نظر دے رہے ہیں؟ اگر تھا تو اس کو کھول کے رکھ دیتے عدالت کے سامنے کہ جناب یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سرکار کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، تو یہ تو ادھر آنا چاہیے تھا، غلط کیا انہوں نے. وہ ابھی تک نہیں کھلا. یہ چونکہ میں تو اس کیس میں کہیں بھی ذرا کسی سائٹ پہ بھی کونسل نہیں کھل جانا چاہیے نا، ویسے اصولن تو کھل جانا چاہیے. اب اس کو اگر اس طرح اب ڈی کلاسیفائڈ کریں، اس کو کیبنٹ اپروو دے اور کہے جناب اس کے اندر یہ تھا معاملہ جس کو چھپایا گیا تھا. نہیں، وہ تو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور کورٹ کے سامنے بھی آنا چاہیے. اس میں تو بالکل آپ جب اسے کنیکٹ کر رہے ہیں، اسے امپلیکیٹ کر رہے ہیں ایک بندے کو، پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور ان کی اہلیہ تھیں. ابھی میں سن رہا تھا، میں امان اللہ کنرانی صاحب تھے شاید، تو ان کی بات انہوں نے کہا کہ چونکہ بشرا بی بی اس میں وہ پرائیویٹ ہیں، وہ خاتون ہیں، ایک پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، لہٰذا انہیں امپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A1 اور A2 وہ بالکل واضح ہیں اس میں کہ پبلک آفس ہولڈر اور کا ورڈ استعمال کیا گیا، اور اینی پرسن، اور پھر آگے جو ان کی ابیٹمنٹ انہوں نے سیکشن 10 کی آپ دیکھیں 10 کی میرے خیال میں 12 ہے یا اس طرح سے سیکشن ہے، تو اس میں بھی واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو ابیٹمنٹ کرے گا جو کسی بھی اوفینس کو، یعنی عمران خان صاحب وہ تو پبلک آفس ہولڈر تھے، انہوں نے اس کو معاملت کیا، جو بھی ان کے ابیٹر ہوگا he or she is also liable to be prosecuted under the NAB ordinance. اچھا، جج صاحب نے ایک اور اس میں بات لکھی ہے، پیرا 131 ہے غالباً، ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، جس میں لکھا ہے جی کہ جو استخاصہ کے شواہد تھے ان کے اندر جو ہے نقائص ہیں اور اس کے اندر جو ہے تضادات ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر کے جو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم جرائم کے اس کے اندر نظر انداز کر کے سزا دی جا سکتی ہے. تو جب ایویڈنس کے اندر ہی تضادات آ جائیں اور اس کے اندر نقائص آ جائیں تو پھر اس کا ملزم کو فائدہ جاتا ہے یا ملزم کو سزا دینی اور میکسیمم دینی ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر کوئی میجر ڈسکریپنسیز ہیں تو پھر ملزم کو اس کا ڈاؤٹ کا بینیفٹ ملتا ہے. اگر میجر ڈسکریپنسیز ہیں، اگر مائنر ڈسکریپنسیز ہیں، مائنر کنٹراڈکشنز ہیں، تو پھر اس کا فائدہ ملزم کو نہیں جاتا. اگر میجر لیپسیز ہیں تو دین دی بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ شوڈ گو ٹو ایکیوزڈ. یہ تو قانون ہے. صحیح. بخاری صاحب، ایک ابھی سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا اس بند لفافے کے گرد گھوم رہا ہے.
آپ کی گورنمنٹ تھی، کیا تھا اس کے اندر ایگریمنٹ، کیا نہیں تھا؟ اب یہ سٹیج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہم ماضی میں کسی وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا ہم نے، چاہے اس کو اقتدار سے نکالا ہے، کسی کو پھانسی چڑھا دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو جو ہے ہم نے حادثوں کا شکار کیا. تو آپ ایز اے پارٹی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے جی چلیں یہ کیبنٹ اس کو اوپن کرے، اگر اس میں کیا ایسی کوئی چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپن کر دیا جائے؟ اور دوسرا جو ابھی راجہ صاحب نقطہ نظر دے رہے ہیں کہ کیبنٹ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے بالکل چیزوں کو خفیہ رکھ کر. خالد بھائی 2-3 چیزیں ہیں، میں آپ کو 1 بائی 1 چلاتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے لفافے کی بات کی، بول دیتے 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپریل 2022 ٹو آن ورڈ دیکھ لیں، آج تک وہی شکلیں ہیں، وہی اقتدار ہے، وہی لوگ ہیں، آف اینڈ آن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی وہی بیٹھے رہے اور آج بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ایک کیس آیا تھا جس کو سائفر کے نام سے جانا گیا. اس میں بھی ایک ڈاکومنٹ تھا جس کو کہتے تھے سائفر ہے. میں اس میں کونسل تھا ہی نہیں مسل کے اندر، ریکارڈ پہ نہیں تھا، ایویڈنس میں نہیں تھا، اس مسل کا حصہ ہی نہیں جس میں سزا دے دی گئی. تو وہی ریپوٹیشن ہوئی، وہی دوبارہ ایک ایکشن ریپلے ہوا اور اس کے اندر کیا ہوا؟ اس دفعہ بند لفافہ ہے جو آج بھی بند ہے. پیسے آئے کہاں پر؟ پاکستان سپریم کورٹ کے اندر. میں اس کو بالکل شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. یہاں سے گئے، جو ابھی راج صاحب نے بات کی، پاکستان سے گئے پیسے، بھائی گئے کس کے پاس تھے؟ وہ تو نواز شریف صاحب کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں گئے رہے. 25 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹی تھی، 50 ملین میں جا کے وہ بکی. این سی اے کو دو کہا کہ یہ ایک کپ 25 ملین کا 50 کا بک گیا، کیسے ہو گیا؟ کس کے پیسے وائٹ ہوئے تھے؟ کون اس کا بینیفیشری تھا؟ وہ تو حسین نواز تھا. این سی اے نے جب پکڑے عمران خان تو وہ شخص ہے جو پاکستان میں پیسے لے کر آیا. گئے کہاں پر؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. کس نے کھولا تھا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ؟ سپریم کورٹ نہیں. سپریم کورٹ نے. رجسٹرار کو اندر کر دیتے، چیف جسٹس کو اندر کر دیتے. وہ جو بھاگ گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کو اٹھا کے کہتے ہیں تم نے ختم کر دیا اکاؤنٹ، تم نے پیسے اٹھا کے دے دیے. کس کیپیسٹی میں دے دیے؟ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ کوئی چیزیں آئیں نہیں. سو یہ تو ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو جوڈیشری کے اوپر. دیکھیں آپ نے ایک بات کی، بہت سے پرائم منسٹر کو نکال دیا، پولیٹیکل لوگوں کو نکال دیا، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوئے. الٹیمیٹلی میں الٹیمیٹ ٹاپ اینڈ پہ آ جاتا ہوں. ٹولز کون بنے؟ جوڈیشری. جو اگر ٹولز جو ہے فائنل ایگزیکیوٹ کیا کسی نے تو جوڈیشری نے کیا. اور اگر جوڈیشری یہ جس طرح یہ شخص بیٹھا ہوا یہاں پر جس نے آج سزا دی، جس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، یہ ہسٹری اگر ریاست صاحب بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اکتوبر 2004 وہاب الخیر، جی وہاں سے سٹارٹ کر دیں، وہاں سے سٹارٹ کر دیں اور آج تک یہ یہاں پر رہے، اسپیشل کورٹس میں رہے، ڈیپوٹیشنز پہ رہے اور ان لوگوں کو سزائیں دی گئیں. یار اس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا تھا کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ آرگومنٹ آتا تھا ایک سائڈ سے کہ یہ ایک پینڈنسی کیسز کے حق میں ہوگی، لوگوں کے لیے بھلا ہوگا. ذرا مجھے بتا دیں 2 مہینے گزر چکے ہیں، کون سی پینڈنسی کم ہوئی؟ 27 لاکھ کیس تھے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، کتنے کم ہوئے؟ 4 لاکھ کیسز تھے ہائی کورٹ میں، کتنے کم ہوئے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کی ساری کی گئی کس کے لیے؟ اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو ایک بتا دوں، میں اس کے اندر بڑا کلیئر سا ایک چھوٹا سا نقطہ میں بتا دیتا ہوں کہ اتنی پرسن اسپیسیفک اور اتنی 22 قسم کی امینڈمنٹ تھی، یہ اتنی 22 قسم کی کہ اسلام آباد کے اندر 4 صوبوں میں سینئر پیونی ججز کمیشن کا حصہ ہوگا اور چیف جسٹس ہوں گے. اسلام آباد کے اندر صرف چیف جسٹس اکیلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو سینئر پیونی جسٹس ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں، وہ 6 ججز میں ہیں، وہ آتھر آف دا لیٹر ہے. آپ نے ان کو لانا نہیں تھا کیونکہ کہنا نہیں مانتا. دیٹس اٹ. بخاری صاحب بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے، اور ابھی کیونکہ اسلام آباد میں جوڈیشل پاکستان کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں اسلام آباد اور بلوچستان کے ججز کے حوالے سے کچھ ناموں کی ریکمنڈیشنز یا اپروول دی گئی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. بخاری صاحب آپ کی میں نے بات کاٹی تھی اس کو کمپلیٹ کر لیں کیبنٹ کے حوالے سے، اور ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ وہ سوال ابھی جو نام سامنے آئے ہیں ان میں ایک ایسا نام بھی ہے جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو پروسیکیوٹ کیا تھا اور حلفاً کہا تھا بہت سچے کیس ہیں، اور آج سارے وہ ان کیسز میں شمار ہوتا ہے جو ایک بدنما داغ سمجھے جاتے ہیں. کیا مستقبل کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی کسی زمانے میں جا کے ایسے ججز کو جن پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب پہ یا قدرت اللہ صاحب پہ، آپ کی حکومت ہو اور آپ کے پھر کوئی کندھے پہ سوار ہو جائے اور آپ ان کو بھی جج بنا دیں؟ خالد بھائی کل ہم تو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو ریولوشنری بلڈ لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو ہم تو ایک، اور اس کے بعد ہمیں عمران خان صاحب جیسا لیڈر ملا ہے جو خود کہتا ہے کہ بتاؤ اس میں کیا چیز ہے.
تو ایسا مسئلہ جب بھی ہے تو آپ کو آواز آ جائے گی اور انشاءاللہ سامنے آئے گی, کوئی بیک ڈور میں نہیں آئے گی, کہ ایسی جب بھی بات آئے گی تو آپ کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ آواز میری طرف سے کم آئے گی, میری پارٹی کی طرف سے آئے گی, اور پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے گی. کم سے کم میرا پاس ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب میں پارٹی میں آیا اس سے لے کے آج تک 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزر گیا, اور پرانے لوگوں میں سے خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوں ابھی. جب بات آئی, جب بھی پوچھا گیا تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیئر اپنی ریپرزنٹیشن دی. اب جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, تو رانا صاحب اس کا خود ہی جواب دیں آپ, اور وہ خود جواب دیں تو میں سنوں گا ضرور ان کو, اور آپ بھی سنیں گا, وہاں بھی سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, کہ جس کیسز کو وہ ساری نون عطا تارڑ بھی جواب دے, ہمارے لاء منسٹر صاحب بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جواب دیں, یہ جو روز خواجہ آصف صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور لمبی بھاشن دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی جواب دیں, جو کہہ رہے تھے مکافات عمل ہوتا ہے, آج میں سن رہا تھا ان کو, یہ تو ان سے بنتا سوال, ان سے پوچھئے گا کہ بھائی اب بتاؤ. اور جو دوسری چیز آپ نے کہی, دیکھیں جب آرٹیکل 7 ہم پڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا, تو وہ کہتا ہے دی اسٹیٹ جو ہے وہ ہے بیسیکلی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اور اس کے اندر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے لوکل نمائندے ہوتے ہیں, جو پروونشل نمائندے ہوتے ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, الیکٹڈ بائی دی پیپل آف پاکستان, جو ٹیکس امپوز کر سکتے ہیں, باقی سب انسٹیٹیوشنز ٹولز ہوتے ہیں. اب جب اسٹیٹ کی میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر جو سب سے لا میکنگ ڈیسیجن ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں, گورنمنٹ ورڈ, یہ میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, بالکل دونوں بھائی میرے بیٹھے ہیں یہ بھی اس کو ایکنالج کریں گے. جب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیبنٹ ہوتی ہے, جو ڈیسیجن آف دا پرائم منسٹر نہیں ہوتا, ڈیسیجن آف دا کیبنٹ ہوتا ہے. کسی پاکستان کے ادارے کے پاس یہ جو آخری نیب کا لا امینڈ ہوا ہے اس سمیت اختیار نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ کو کہے نہیں تم نے انڈو کیا, تم نے یہ غلط کیا, یہ کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہم نے چیلنج کیا یہ نیب امینڈمنٹس کو چیلنج کیا, جس پہ سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی نیب کی آگئی, بڑی لمبی چوڑی اس میں ہو چکے. رائے صاحب ایک بڑا اہم ایشو جو ہے کہ یہ 26ویں ترمیم پہ سب سے زیادہ جو اعتراض تھا کہ شاید پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو جائے گی. اب کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے, اور اس حکومت کی اکثریت ہے جو جس کیس کا حوالہ میں نے دیا اس کو بڑا بدنما داغ سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کا جو چیف پروسیکیوٹر ہے اگر اسی کو وہی لوگ جو اس کو بدنما کیس کہتے تھے اگر وہ جج لگا دیں گے, تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اتنی امپاور نہیں ہے حکومت, یا پارٹیز کے اتنی مجبور ہیں کہ ان لوگوں کو ہی لگاتی ہیں جو سیاہ داغ کہتے تھے اپنے لیے ان کو. دیکھیے خالد صاحب, اس میں تھوڑا سا ہمیں اسے ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے, ہی واز ناٹ پارٹ آف دا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. یعنی میں ملزم کا وکیل ہوں, میں شاید کیس کمزور ہو, میرے ملزم نے دن دہاڑے 10 بندوں کو قتل کر دیا ہو, میں کیس ہار جاؤں گا نا. میں پروسیکیوٹر ہوں, مجھے فائل بنا کے آئی او جو بھیجے گا میں اسی کے مطابق, جو فائل اس نے کمپلیٹ کر کے بھیجی اسی کے مطابق میں نے کیس لڑنا ہے ٹرائل کورٹ میں. ہی واز دی پروسیکیوٹر. ٹھیک ہے, اسے تھوڑا سا الگ کیجئے گا, چونکہ اس کی منشا مدعا کے مطابق کیس آ رہا ہے, اسے تیار کر کے ایک فائل, ہم بہت سارے اداروں کے, ہمارے بھائی بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, اب میں وہ فائل تیار کر کے بھجواتے ہیں. میں ایک طویل عرصے تک لا آفیسر رہا ہوں, اب میں جو فائل آتی تھی تیار کر کے کہ یہ ہمارا موقف ہے, وہ موقف بازو کا ڈیفیٹ ہو جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی اس میں میلافائڈی تھی, یا وہ ناکام آدمی تھا, یا کوئی پارٹیزن تھا, تو ویسے اوورال نظر انداز کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ وکیل تھے اس میں, اور ایسا ہے کہ بہت سارے وکلا تھے. بعد میں جا کے آپ دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں جو کونسل تھے پروسیکیوشن کی طرف سے, طارق رحیم صاحب وغیرہ, وہ بعد میں گورنر رہے. چودھری الطاف صاحب کو آپ کو پتہ ہے, یہ لوگ بعد میں, چودھری صاحب بھی گورنر رہے, فواد چودھری صاحب کے جو انکل تھے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. یہ میرے خیال میں اسے, اور ویسے اوورال جو میرے بھائی بھی شاید اس سے یقیناً, شاید نہیں بلکہ یقیناً اتفاق کریں گے کہ دونوں کی مناسب ریپوٹیشن ہے. ادا صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہے, اس کو ذرا اسی نقطے کے اوپر ججز کی تقرری اور ریکمنڈیشن. دیکھیں میں راجہ انعام صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے کلاس فیلو ہے. اچھا سر, ہی از پھر تو مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. ہی از اے تھارو پروفیشنل لائر. باقی ان کی تو میرے لیے تو سچی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اٹس آنر فار می. میں نے نام اس لیے نہیں لیا, کلاس فیلو, اور ایک بہترین انسان, ایک بہترین ایلیویشن ہوئی, اور ایک بہترین پروفیشنل. اور لیکن ویسے سنا ہے کہ کسی اور کا نام پہ بڑا زور تھا لیکن ووٹ پورے نہیں ہوئے. اس کا میں جو ان کے مہربان ہیں بڑے, دیکھیں یہ تو بتائیں گے نا جن کا جوڈیشل کمیشن تھا کہ زور ان پہ بہت زیادہ تھا لیکن ووٹ پورے نہیں ہوئے, کہ آپ کے کوئی بھائی جو ہیں اڑ گئے وہاں پر. ان کی حد تک, راجہ انعام صاحب کی حد تک تو میں بہت انڈورس کروں گا کہ ایک بہترین ایلیویشن اسلام آباد کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے لیے,
ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے ہمارا مطالبہ بھی یہ رہا ہے کہ ججز اسلام آباد ہی سے لیے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مطالبے کے مطابق کال دو کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، لیکن جو ایلیگیشن ہوئی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. ہی از اے تھارو پروفیشنل. ایک چیز میں ایڈ کر جی آخری ہمارا جو ہے وہ لیگل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں چیئرمین گور صاحب نے ہیڈ کیا، میں بھی تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، تو سارے نام ڈسکس ہوئے. اسلام آباد کا جب آیا تو اوبیسلی اسلام آباد میں بار ممبر بھی ہیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تو ہمیں، تو یہ دونوں نام جو ہیں ان کے اوپر ہمیں ویسے آبجیکشن کوئی نہیں. ہم نے کہا تھا جی اگر ان کو ووٹ بھی ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ گور صاحب اس پہ ٹک کرتے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب، ریاست علی آزاد صاحب اور راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور القادر کیس اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بات کی. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.